صفحہ نمبر 120 سبق کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل اور اس کے مصنف ہے مرزا فرات اللہ بیگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرہنگ الفاظ معنی۔ لفظ جی تیر قضا، معنی اس کا اجل یا مرنے کا تیر، تیر جس کے لگنے سے موت واقع ہو۔ چل چلاؤ جانے کا رواج ہے، یعنی یہاں مراد دنیا سے اچھے لوگوں کا رخصت ہونا ہے۔ ڈگ بھرنا یا بھرتے یعنی قدم اٹھانا۔ متوسط قد یعنی درمیانہ قد۔ کرنجی آنکھیں یعنی بھوری آنکھیں۔ شرعی سفید پاجامہ یعنی شریعت کے مطابق سفید پاجامہ یا شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہو۔ توند بڑا ہوا پیٹ یا باہر کو نکلا ہوا پیٹ۔ کتھئی رنگ یعنی گہرا بھورا رنگ، سرخی دینے کے لیے پان پر بھی لگایا جاتا ہے۔ عنابی ترکی ٹوپی، سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی ترکی کی خلافت عثمانیہ کے وقت ہندوستان کے مسلمانوں میں اس کا خاصا رواج تھا۔ سین یعنی منظر۔ وصیت معنی آخری نصیحت یا سفر پر جاتے ہوئے یا قریب المرگ شخص کی آخری نصیحت۔ شگفتہ طبیعت معنی خوش طبع یا خوش مزاج یا ہنسمکھ۔ کجا رنج تو کجا یعنی کہاں، یعنی غمگین ہونا تو کہاں تو دور کی بات۔ سر ہو گئے معنی اصرار کرنے لگے یا ضد کرنے لگے۔ صفحہ نمبر 121 درجے معنی یہاں مراد ریل کا ڈبہ یا ڈبے۔ اصطلاح معنی قانون، قاعدہ، اصول، دستور۔ لفظ کا وقت کے مطابق مختلف معنوں میں استعمال۔ یورش حملہ، دھاوا یا چڑھائی۔ بھپتیاں یعنی کسی چیز سے مشابہت دیکھ کر مذاق اڑانا یا ہنسی اڑانا۔ غلغپاڑا یعنی شور شرابہ یا بہت شور مچانا۔ ظرافت معنی شوخی یا خوش طبعی۔ رقاقت معنی بے عزتی یا تضحیک یا ضلالت۔ زود فہمی معنی بات کو جلد سمجھنے کی صلاحیت یا فوراً سمجھ جانا۔ تبارسا عقل مند، ہوشیار، دانشمند یا جلد سمجھنے والا۔ شاکی شکایت کرنے والا۔ بیزار معنی ناراض، افسردہ یا ناخوش۔ روپلی مطلب روپے کی تصغیر یعنی چھوٹا کر کے جب کسی چیز کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں روپے کو روپلی یعنی یا حکارت سے کہنا۔ اہل کمال باصلاحیت لوگ۔ آشفتہ حال معنی پریشان حال۔ بے نکت سنانا معنی برا بھلا کہنا یا گالیاں دینا۔ مٹھی بند ہونا معنی بخیلی یا کنجوسی۔ کفایت شعری سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ صراحت معنی وضاحت یا تشریح۔ اندیشہ معنی فکر، سوچ، خوف یا کھٹکا۔ کتھے بھرنا معنی اناج کا گودام بھرنا۔ جمع پونجی معنی جمع شدہ دولت، رقم یا سرمایہ۔ منڈوا معنی جلسہ گاہ، عارضی سایہ دار جگہ یا پنڈال۔ صفحہ نمبر 122 تھکان معنی تھکاوٹ یا درسی کتب میں تھکان بھی لکھا ہے۔ ٹرنک معنی صندوق۔ ٹھاٹھ معنی آن بان یا شان و شوکت۔ عالم معنی حالت یا کیفیت۔ نایاب اس کا معنی نہ ملنا یا نہ ملنے والا۔ کم یاب معنی کم ملنا یا کم ملنے والا۔ بہروپ معنی نقل اتارنا، بھیس بدلنا یا شکل بدلنا۔ چاندنیاں معنی وہ سفید چادر جو دری پر بچھائی جاتی ہے۔ گاؤ تکیے معنی لمبا اور بڑا تکیہ۔ مزہ کرکرا ہونا معنی مزہ خراب ہونا۔ چٹ باہر آنا یعنی فوراً یا جلدی باہر آنا۔ وحشت زدہ معنی ڈرا ہوا یا گھبرایا ہوا۔ بیوپار معنی کاروبار یا تجارت۔ تاؤ غصہ۔ بپھر گئے معنی غصہ ہو گئے۔ جھڑک دیتے یعنی ڈانٹتے یا ٹوکتے۔ ڈنڈار مکان یعنی ویران یا بڑا ویران گھر۔ چوہا چکٹ یعنی میلا کچیلا۔ کھڑنک جوتے یعنی بہت سوکھے جوتے۔ ماما یعنی نوکرانی یا خادمہ۔ اطلس چمکدار ریشمی کپڑے کا نام۔ ادوان معنی پائنتی یا بان کی چارپائی کے نچلے کی رسی، حصے کی رسی جس سے چارپائی کو کسا جاتا ہے، ادوائن بھی کہتے ہیں اسے۔ یاید و شاید معنی جیسا چاہے یا نہایت مناسب یا درست۔ یاید و شاید۔ صفحہ نمبر 123 غیر مطبوعہ کلام معنی غیر شائع شدہ کلام۔ دسترس معنی قدرت، پہنچ میں یا قابو یا طاقت میں یا مہارت بھی کہتے ہیں اسے۔ حاشیہ خیال معنی دائرہ خیال یا سوچ کا دائرہ۔ اڑواڑ معنی تھونی یعنی وہ لکڑی جس سے کمزور چھت کو سہارا دیا جاتا ہے۔ رباب حل وقت معنی نظم و نسق چلانے والے، بندوبست انتظام چلانے والے یا صاحب اختیار۔ غنیمت سمجھنا معنی قدر کرنا، مناسب سمجھنا یا کافی ہونا۔ وضاحت طلب۔ بے کی پہلی جز ہے۔ ایک نگینہ سمجھیے کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا،
جب تراشا گیا پھل نکلے، چمک بڑھی، اہل نظر میں قدر ہوئی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ گیا۔ وضاحت: مرزا راحت اللہ بیگ نے اپنے مضمون ایک وصیت کی تکمیل کی ابتدا ہی علم بیان کے قاعدے استعارہ کا خوبصورتی سے استعمال کرتے ہوئے مولوی وحید الدین سلیم کو خراج تحسین کے طور پر استعارہ ہیرا کہا ہے۔ اس جملے میں وہ کہتے ہیں کہ مولوی وحید الدین سلیم ایک ایسے ہیرے کی مانند تھے جو اپنی قلمی شکل میں تھا، جو کسی جوہری نے بھی ابھی تراش کر اس کی نوک پلک نہیں سنواری تھی، لیکن جیسے ہی اسے تراشا گیا وہ خوبصورت لگنے لگا، اس کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی، اور صاحب نظر لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوا تو یہ ہیرا ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مطلب یہ کہ جب مولوی وحید الدین سلیم کی ذہانت، فطانت اور علمیت کا چرچا ہوا، علم کے متلاشی ان سے فیض یاب ہونے لگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ 2. مولوی نذیر احمد۔ شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد 1826 کو روپڑ ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، 1912 کو دلی میں وفات پائی۔ ناول میرات العروس لکھنے پر انہیں اردو زبان کا پہلا ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انڈین پینل کوڈ کو اردو میں ترجمہ کر کے اسے تعزیرات ہند کا نام دیا۔ آپ کے کئی ایک شاہکار ناول اردو ادب کا سرمایہ افتخار ہیں۔ آپ اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ 3. مولانا شبلی۔ ولادت 1857، وفات 1914۔ اصل نام شبلی، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر النعمان نامی تصنیف لکھنے کے بعد شبلی نعمانی مشہور ہوئے۔ آپ کا شمار بھی اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 124۔ مولانا حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی 1883 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر 1914 کو پانی پت ہی میں وفات پائی۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھنے پر آپ کو اردو ادب کا پہلا نقاد مانا جاتا ہے۔ آپ بھی اردو کے ارکان خمسہ میں شامل ہیں۔ نوٹ: طلباء کی معلومات میں اضافہ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں بنیادی کردار ادا کرنے والے ادباء جن کے بغیر اردو زبان ادھوری ہے اور جنہوں نے اردو کو مضبوط بنیادیں فراہم کی، ان ادباء کو اردو ادب کے ارکان خمسہ کہا جاتا ہے، جن میں مذکورہ 3 ادیبوں کے علاوہ ایک مولانا محمد حسین آزاد اور دوسرے سر سید احمد خان بھی ہیں۔ 5. مولوی وحید الدین سلیم۔ مولوی وحید الدین سلیم کا تعلق پانی پت سے تھا۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، مختلف ملازمتیں کی، علمی و ادبی معاملات میں سر سید کے معاون و سیکرٹری رہے، اخبار زمیندار لاہور کے مدیر بھی رہے، دارالترجمہ حیدرآباد اصلاحات وضع کی، عثمانیہ یونیورسٹی ہندوستان میں اردو کے پروفیسر بھی رہے۔ 6. مولوی عبدالحق۔ پیدائش 1870، وفات 1961۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق علامہ شبلی کے شاگرد اور تحریک آزادی کے اہم رہنما مولانا ظفر علی خان کے ہم جماعت تھے۔ آپ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری بھی رہے۔ ساری زندگی اردو ترقی و ترویج کے لیے خدمات انجام دیتے رہے۔ جب 1949 میں پاکستان آئے تو قوم نے انہیں ان کی خدمات کے پیش نظر بابائے اردو کا خطاب دیا۔ امیر حبیب اللہ 1872 تا 1919۔ اپنے والد عبدالرحمن کے انتقال کے بعد افغانستان کے حکمران بنے۔ حکومت برطانیہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنائے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مشہور سرحد ڈیورنڈ لائن کا تعین ان کے دور حکمرانی میں 1892 میں ہوا۔ افغانستان اور برصغیر میں تجارتی رابطے استوار کیے۔ حیدرآباد دکن مسلم اکثریتی ریاست ہے جس پر بھارت نے تقسیم ہند کے وقت قبضہ کر لیا تھا۔ یہ آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کی 565 ریاستوں میں بڑی اور امیر ریاست تھی۔ صفحہ نمبر 125۔ اورنگ آباد ریاست حیدرآباد دکن کا ایک شہر ہے جسے مغل حکمران اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے بنایا گیا تھا، اسی نسبت سے اسے اورنگ آباد کہتے ہیں۔ آگے نعت پیچھے پگا۔ اردو ضرب المثل ہے، آگے نعت نہ پیچھے پگا، سب سے بھلا کمار کا گدھا۔ اس مثل کا پہلا حصہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں لاوارث، جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یعنی خود یتیم بھی ہو اور اولاد بھی نہ ہو۔ جیسا بوؤ گے ویسا پھل ملے گا۔ اردو ضرب المثل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی انسان جیسا عمل کرتا ہے اسے ویسا ہی اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ اردو ضرب المثل ہے، خدا
شکر خورے کو شکر دیتا ہے، یعنی جس کی جو خواہش ہوتی ہے اسے وہ مل جاتا ہے۔ شکر خورا ایک لمبی چونچ والا چھوٹا سا پرندہ ہے جو اپنی چونچ کے ذریعے پھولوں سے میٹھا رس چوستا ہے۔ خلاصہ سبق، یہ مضمون فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے مضامین فرحت سے لیا گیا ہے، جس میں مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ فرحت اللہ بیگ کے مطابق وہ اور مولوی صاحب کافی عرصے سے حیدرآباد میں مقیم تھے، لیکن ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک جلسے کا انعقاد کیا، جس میں فرحت اللہ بیگ اور مولوی صاحب دونوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ قدرت کو ان دونوں کی ملاقات ایسی منظور تھی کہ جلسے کے لیے جاتے ہوئے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ مصنف لکھتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا کہ ایک بھوری آنکھیں، سیاہ رنگ والے شرعی پاجامہ پہنے، سر پر ترکی ٹوپی اور پاؤں میں انگریزی جوتا پہنے ایک شخص نے اسے مخاطب کیا، اور وہ حیران رہ گیا کہ یا الہی، یہ کون ہے؟ تعارف کرنے پر پتہ چلا کہ وہ مولوی وحید الدین سلیم تھے، جو ایک بڑے عالم، شعلہ بیاں مقرر اور شاگردوں پر جان نچھاور کرنے والے استاد تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے سارا سفر مولوی صاحب کے ساتھ فرسٹ کلاس کے ڈبے میں طے کیا، جس میں ان کے ساتھ ایک اور شخصیت رفیق بیگ کی بھی تھی۔ اس طرح اورنگ آباد تک کا سفر خوشگپیوں میں گزرا۔ صفحہ نمبر 126۔ اس دوران مولوی صاحب نے فرحت اللہ بیگ کی تعریف کی اور انہیں اپنی زندگی پر ایک مضمون لکھنے کی فرمائش کی، اور یہ بھی کہا کہ جس طرح مصنف ڈپٹی نذیر احمد کے شاگرد ہیں، اس طرح اس کا بھی کوئی ذہین شاگرد ہوتا جو ان کی زندگی کے حالات اور خدمات پر ایک مضمون قلم بند کرتا۔ جس پر مصنف نے انہیں کہا کہ مولوی صاحب، دیر کس بات کی ہے، آپ مر جائیے اور میں مضمون لکھ دوں گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسے کیا خبر تھی کہ اگلے ہی سال مولوی صاحب کا انتقال ہو جائے گا، جس پر وعدہ نبھاتے ہوئے انہوں نے مولوی وحید الدین سلیم پر یہ مضمون لکھا۔ مصنف کے مطابق مولوی وحید الدین سلیم ایک ظریف الطبع انسان تھے، تاہم ان کی ظرافت بسا اوقات رقاقت یعنی تضحیک کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ اگر کسی کی تعریف کرتے تو زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے، اور اگر کسی کے خلاف بولتے تو بہت آگے نکل جاتے۔ زندگی کے تند و تیز تھپیڑوں نے ان میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا۔ چونکہ انہوں نے بہت سختیاں جھیلی تھی، اس لیے اچھا خاصا کمانے کے بعد بھی وہ اس قدر احتیاط سے خرچ کرتے کہ یہ احتیاط کنجوسی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بہرحال جب وہ اورنگ آباد پہنچے تو مولوی صاحب کی والہانہ استقبال کیا گیا۔ ان کو پنڈال کے برابر والے خیمے میں جگہ دی گئی۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد مولوی صاحب کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور یہ خدشہ تھا کہ وہ جلسے میں اپنی تقریر نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب اگلے دن ان کی تقریر کی باری آئی تو اس شان سے تقریر کے لیے پہنچے اور چٹوں پر لکھی ہوئی تقریر اس انداز سے کی کہ پورا پنڈال واہ واہ کرنے لگا۔ اس جلسے میں دلی کے 100 سالہ پہلے منعقدہ ایک مشاعرے کی طرز پر مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ فرحت اللہ بیگ کو اس مشاعرے سے پہلے لوگوں کو مسرور رکھنے کے لیے ایک تقریر کرنی تھی، جس میں ایک غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ تقریر کے دوران لاشعوری طور پر ان کے ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید الدین سلیم کی طرف ہوتا تھا، جبکہ وہ مولوی کریم الدین کا نام لے رہے تھے، جس پر مجمع یہ سمجھا کہ شاید کریم الدین مولوی وحید الدین کے والد تھے۔ اس وجہ سے مولوی صاحب فرحت اللہ بیگ سے ناراض ہو گئے، مگر فرحت اللہ بیگ نے بعد میں انہیں منا لیا اور پوری بات سمجھا دی۔ اس مضمون کے اختتام پر فرحت اللہ بیگ نے مولوی صاحب کے گھر کی حالت بیان کی ہے کہ ان کے گھر میں بان کی چارپائیاں، میلی کچیلی رضائیاں، کچھ خراب برتن تھے، مہمانوں کے کھلانے پلانے کا کچھ معقول انتظام نہ تھا، اور اگر لکھنے لکھانے کا کام کرتے تو مٹھائی کے ڈبوں سے کاغذ پھاڑ کر اس پر لکھتے۔ وہ مولوی عبدالحق کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ تاہم مصنف نے ان کی صفات یہ بیان کی ہیں کہ مولوی تو اردو ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ انہیں عربی اور فارسی پر مکمل عبور تھا، جبکہ انگریزی اصطلاحات میں بھی انہیں دسترس حاصل تھی۔ وہ حقیقت میں ایک علم دوست اور بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ صفحہ نمبر 127۔ لب لباب۔ اس مضمون میں مولوی وحید الدین سلیم کا خاکہ یعنی اسکیچ ایسے بہترین الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ اس کو پڑھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا مولوی صاحب ہمارے سامنے
بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرحت اللہ بیگ جب ان کی شخصیت بیان کرتے ہیں، ان کی ظاہری وضاحت سے لے کر ان کے گھریلو حالات آنکھوں کے سامنے پھر جاتے ہیں، اور جب ان کی علمیت پر بحث چھیڑتے ہیں تو ہمیں مولوی وحید الدین سلیم سٹیج پر کھڑے لیکچر دیتے نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 127۔ اس مضمون میں طنز و مزاح کا حسین امتزاج فرحت اللہ بیگ کا خاصہ ہے، جس کے ذریعے ان کی خوبی اور خامیوں کو نمایاں انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اقتباس کی تشریح: شہرت بھی غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی۔ ادھر نام پڑا اور ادھر مرا، سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا۔ چل چلاؤ کا زور ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ مولوی نذیر احمد گئے، شبلی گئے، حالی گئے، وحید الدین گئے۔ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے، بتی جلتی، تیل خرچ ہوتا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا، ٹمٹماتا، لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا گپ۔ عظمت اللہ خان اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین اسی طرح رخصت ہوئے۔ حوالہ متن: سبق کا نام ایک وصیت کی تعمیل، مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سیاق و سباق: یہ مضمون مرزا فرحت اللہ بیگ کے مضامین کے مجموعے سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے مولوی وحید الدین سلیم کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ مصنف ان کے ساتھ اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شکل و صورت کے متعلق کہتے ہیں کہ بھوری آنکھوں والے، درمیانے قد کے، سفید داڑھی، شرعی پاجامہ زیب تن کیے ہوئے، انگریزی جوتا پاؤں میں پہنا تھا۔ مضمون نگار کے مطابق مولوی صاحب خوش مزاج تھے، لیکن کبھی کبھی خوش مزاجی حد سے بڑھ جاتی تھی، جو کسی کی توہین اور بے عزتی کی حد تک پہنچ کر ختم ہوتی۔ صفحہ نمبر 128۔ اسی طرح ان کی کنجوسی کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ زندگی میں مسلسل تلخیوں نے انہیں خرچ کے معاملے میں محتاط بنا دیا تھا۔ ان کے گھر کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں، پھٹی پرانی چارپائیوں اور کرسیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ تاہم ان کی علمیت کا بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں وہ فصیح الزمان مقرر تھے، اگرچہ وہ اردو کے لیے بنے تھے، لیکن انہیں عربی اور فارسی میں کمال درجے کی دسترس حاصل تھی، اور انگریزی اصطلاحات پر بھی ان کا عبور تھا۔ تشریح: زیر نظر پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ آج کل مشہور و مقبول ہونا بھی کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور غالب کے قصیدے کو حوالے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ان کے قصیدے کی شہرت بڑھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جس طرح میدان جنگ میں کوئی اپنی صف سے آگے نکلتا ہے اور فوراً دشمن کے تیر کا نشانہ بن کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مصنف دکھی لب و لہجے میں کہتا ہے کہ عظیم لوگ دنیا سے بہت تیزی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وہ ان بڑے لوگوں کے نام گنوا کر کہتے ہیں کہ مولوی نذیر احمد، علامہ شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی اور مولوی وحید الدین سلیم بھی اسی طرح رخصت ہو گئے۔ مرنے سے متعلق مصنف اپنے تاثرات ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ پہلے زندگی کو چراغ سے مشابہ دی جاتی تھی، چراغ کی بتی جلتی، اس میں پڑا تیل ختم ہونے لگتا تو چراغ کی روشنی کم ہونے لگتی اور وہ آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو جاتا اور بالآخر بجھ جاتا۔ آج کل چراغ کی جگہ بجلی سے روشن ہونے والی لیمپ نے لے لی ہے، تو اس کا بجھنا اس قدر آسان ہے کہ بٹن دباتے ہی تاریں ہی چھا جاتی ہیں۔ آج کل کی زندگی بھی بجلی سے جلنے والے لیمپ کی مانند ہے کہ انسان کو مرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مغربی تنقیدی نظر سے متاثر معروف نقاد عظمت اللہ خان اور مولوی وحید الدین سلیم بھی ایسے ہی اچانک فوت ہوئے۔ اب یہ ہیں سبق کے مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، درجہ ذیل سوالوں کے جوابات لکھیں۔ مولوی صاحب اور فرحت اللہ بیگ کی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ جواب ہے، مولوی وحید الدین سلیم اور فرحت اللہ بیگ کی ملاقات حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ہوئی، کیونکہ مولوی عبدالحق نے ان دونوں حضرات کو کالج کے جلسے میں شریک ہونے کے لیے اورنگ آباد آنے کی دعوت دی تھی۔ یہ ملاقات بڑے ڈرامائی انداز میں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب ہجوم کو چیرتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے مرزا صاحب کے پاس پہنچے اور فوراً انہیں گلے لگا لیا۔ مرزا صاحب یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ صفحہ نمبر 129۔ جذبے ہے، مولوی صاحب کا حلیہ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب، فرحت اللہ بیگ کے مطابق مولوی صاحب کا قد درمیانہ تھا اور آنکھیں بھوری جبکہ داڑھی سفید تھی۔ اس پر شرعی پاجامہ پہنے، سر پر سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی اور جراب کے ساتھ پاؤں میں انگریزی جوتے پہنے ہوتے تھے۔ جیم،
فرحت اللہ نے مولوی صاحب کے مزاج کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ فرحت اللہ کے خیال میں مولوی صاحب شگفتہ طبیعت کے مالک تھے. کسی کی خوبی بیان کرتے تو زمین آسمان کی کلابیں ملا دیتے اور خامیاں بیان کرنے پہ آتے تو تضحیق کی حد تک آگے بڑھ جاتے. جب کہنے پہ آتے تو پھر یہ نہ سوچتے کہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ مولوی صاحب کی کسی نہ کسی کے ساتھ بگڑ جاتی تھی. حیدرآباد کالج کے سالانہ جلسے میں کیا غلط فہمی پیدا ہوئی؟ جواب: حیدرآباد کالج کے جلسے میں پرانے شعراء کی یاد میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا. مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے مرزا فرحت اللہ نے لوگوں کو مصروف رکھنے کی غرض سے تقریر شروع کی. انہوں نے مولوی کریم الدین کی پانی پت سے دلی آنے اور مفلسی کا تذکرہ کیا، جس پر اتفاقی طور پر ان کے ہاتھ کا اشارہ مولوی وحید الدین سلیم کی جانب ہوا. چونکہ مولوی وحید الدین بھی پانی پت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ناموں، مفلسی اور کاروبار میں مشابہت سے جلسے میں موجود لوگ سمجھے کہ شاید مولوی کریم الدین ہی مولوی وحید الدین سلیم کے والد تھے، اور لوگوں نے مولوی صاحب سے بارہا اس سے متعلق سوالات بھی کیے. اس پر مولوی صاحب ناراض ہو گئے، لیکن بعد میں مرزا فرحت اللہ نے انہیں بتایا کہ یہ ایک غلط فہمی تھی. مولوی صاحب اپنی کفایت شاری کے بارے میں کیا عذر پیش کیا کرتے تھے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کہتے ہیں کہ چونکہ مولوی صاحب نے زندگی میں بہت سختیاں جھیلی تھیں اور انہوں نے غربت میں زندگی گزاری تھی، اگرچہ وہ اب ہزاروں میں کماتے تھے، لیکن نوکری سے نکال دی جانے کے خدشے سے روپے پیسے سنبھال کر رکھتے اور خشک سالی کے ڈر سے اناج بھی جمع کر کے رکھتے تھے، اور عذر یہ پیش کرتے تھے کہ آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے جمع پونجی رکھنا بہت ضروری ہے. صفحہ نمبر 130. اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، اس جملے کی وضاحت کریں. مرزا فرحت اللہ بیگ کے مطابق مولوی صاحب جب کسی کے خلاف بات کرتے تو اس میں بہت آگے نکل جاتے. وہ یہ نہ دیکھتے کہ وہ کس موقع پر بول رہے ہیں اور کس کے سامنے بول رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی، یعنی تعلقات خراب ہو جاتے. مولوی صاحب نے اصطلاحات وضع کرنے کے لیے کن اصولوں کا سہارا لیا؟ جواب: مولوی صاحب کو اصطلاحات وضع کرنے میں ایسی مہارت حاصل تھی کہ ایسے الفاظ ادا کرتے کہ ہر کوئی انہیں دل کھول کر داد دیتا، اور بطور ثبوت یہ الفاظ اشعار میں استعمال کرتے اور یہ اشعار کسی بڑے شاعر سے منسوب کر دیتے. اب کسی یہ فرصت تھی کہ وہ تلاش کرتا کہ واقعی کہا گیا شعر اس شاعر کا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی تلاش کرتے ہوئے شعر کو متعلقہ شاعر کے کلام میں نہ پاتا تو یہ کہنا مولوی صاحب کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ یہ اس شاعر کا غیر شائع شدہ کلام ہے. مولوی صاحب اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے، مگر انگریزی اصطلاحات پر عبور حاصل تھا. وہ جانتے تھے کہ لفظ کے ٹکڑے ان کا اصل اور معنی کیا ہے. صفحہ نمبر 130 جاری ہے. سوال نمبر 2. درج ذیل جملوں کی وضاحت کریں. الف: تیل ختم ہونے سے پہلے جھلملاتا ٹمٹماتا لو بیٹھنی شروع ہوتی اور آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ ہو گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر کپ اندھیرا. جواب: اس جملے میں مرزا فرحت اللہ بیگ کی مراد آج کل کی بے اعتبار زندگی سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زندگی کی مثال ایک چراغ کی سی تھی. جس طرح چراغ میں آہستہ آہستہ تیل جلتا اور چراغ روشنی دیتا رہتا، تیل کم ہونے پر چراغ کی روشنی کم ہو جاتی، وہ ٹمٹمانے لگتا اور بجھ جاتا. یہی حال انسانی زندگی کا بھی ہے. ایک انسان پہلے جوان ہوتا، پھر بڑھاپا کو پہنچتا، کوئی بیماری لاحق ہوتی اور پھر اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا. اب تو زندگی بجلی کے لیمپ کی طرح ہے. جس طرح بٹن دبانے سے لیمپ بند ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو ناگہانی موت آ جاتی ہے. صفحہ نمبر 131. مگر میری زبان کب رکتی ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا. وضاحت: مرزا فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں کہ جب مولوی عبدالحق کو بلانے پر اورنگ آباد جاتے ہوئے حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر ان کی ملاقات مولوی وحید الدین سلیم سے ہوئی، اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگایا. کیونکہ میں ان سے پہلے نہیں ملا تھا اس لیے انہیں پہچان نہ سکا اور ان کی اس اپنائیت کے مظاہرے پر حیران تھا. تب انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے مولوی نذیر احمد پر مضمون لکھا ہے، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا شاگرد ہو جو ہمارے مرنے کے بعد ہم پر مضمون لکھے. تو میں اپنے آپ کو نہ روک پایا اور میں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مر جائیے، میں آپ پر بھی مضمون لکھ دوں گا. زبان اپنی تھی، کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقط سنا کر دل ٹھنڈا کر لیتے تھے. مرزا فرحت اللہ بیگ جب مولوی صاحب کے مزاج سے متعلق بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانے کی سختیوں اور ٹھوکروں نے مولوی صاحب کو چڑچڑا بنا دیا تھا
اور وہ اگر کسی نااہل شخص کو بڑے عہدے پر دیکھتے تو غصے میں آپس سے باہر ہو جاتے اور اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ ہمارے ریل کے سفر کے دوران بھی جب ایک دو بڑے اشخاص کا ذکر آیا تو انہوں نے ان کو کبھی گدھا کہا اور کبھی جاہل۔ میں نے کئی بار روکنے کی کوشش کی مگر وہ میری کہاں سننے والے تھے، بس بولے جا رہے تھے۔ میں بھی کیا کرتا، زبان ان کی اپنی تھی، کسی نے بھڑکایا نہیں تھا، بس برا بھلا کہہ کر اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ مناسب الفاظ سے پر کریں۔ سب سے آگے بڑھا اور تیرے ڈیش کا شکار ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے، سب سے آگے بڑھا اور تیرے قضا کا شکار ہوا۔ بے، ایک بڑے میاں بڑے بڑے ڈیش بھرتے میری طرف آ رہے ہیں، تو خالی جگہ میں لگے گا ایک بڑے میاں بڑے بڑے ڈگ یعنی قدم بھرتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں۔ ان کی زود ڈیش کی سب تعریف کرتے تھے، اس خالی جگہ میں آئے گا ان کی زود فہمی کی سب تعریف کرتے تھے۔ اہل کمال ہمیشہ ڈیش حال رہے ہیں، تو اس خالی جگہ میں لگے گا اہل کمال ہمیشہ آشفتہ حال رہے ہیں۔ میں نے اس ڈیش کی دلی کا نقشہ کھینچا، اس میں لگے گا میں نے اس زمانے کی دلی کا نقشہ کھینچا۔ خدا شکر خورے کو ڈیش دیتا ہے، اس خالی جگہ میں آئے گا خدا شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ سوال نمبر 4، درجہ ذیل الفاظ پر ان کے سامنے لکھے گئے معنی کے مطابق اعراب لگائیں۔ اعراب آپ کے ذہن میں خم، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کبھی ہم اعراب پڑھیں گے، اعراب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کبھی اس کو سکپ کریں گے، تو اب اس کو پڑھ لیتے ہیں ہم۔ صفحہ نمبر 132 ہے، خم یعنی ٹیڑھا پن، خم شراب کا مٹکا، تو اس میں جو خم پر لگیں گے اعراب وہ جس طرح ہوں گے، خے کے اوپر زبر اور پھر میم یعنی خم۔ اب ہے جی کرم یعنی مہربانی، اور کرم کیڑے کو بھی کہتے ہیں، تو کرم میں کاف کے اوپر زبر، پھر رے کے اوپر زبر اور پھر میم یعنی کرم۔ کل یعنی تمام یا میزان، کل یعنی پرزا گزرا ہوا دن اس کو بھی کہتے ہیں، اور کل کو ہم جو اعراب سے بنائیں گے وہ ہوگا کاف کے اوپر پیش اور پھر لام یعنی کل۔ ہے محقق، محقق تحقیق کرنے والا، جس پر تحقیق کی گئی ہو، تو اب محقق کی میم کے اوپر پیش، پھر ہے کے اوپر زبر، پھر کاف کے نیچے زیر اور پھر آگے کاف یعنی محقق